السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی کے اس موک ٹیسٹ سیریز میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ موک ٹیسٹ پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے آج کا پہلا سوال آپ کے اسکرین پر۔ سوال نمبر 1 ہے، شعر الہند کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، عبدالسلام ندوی۔ سوال نمبر 2 ہے، حیات جاوید کے مصنف حالی ہیں، یہ کس کی سوانح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سر سید کی سوانح ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بھگوت گیتا کا منظوم ترجمہ اثر لکھنوی نے کس نام سے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، نغمہ خداوندی۔ سوال نمبر 4 ہے، 2007 میں کس ادیب کا انتقال ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، قرۃ العین حیدر کا۔ سوال نمبر 5 ہے، تعبیر کی شرح کس ناقد کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، شمس الرحمن فاروقی۔ سوال نمبر 6 ہے، خوبصورت بلا کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ڈرامہ صنف سے ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، الہلال کہاں سے نکلتا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، کلکتہ سے۔ سوال نمبر 8 ہے، رتن ناتھ شرسان نے ڈان کوئک-زوڈ کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، خدائی فوجدار۔ سوال نمبر 9 ہے، تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے کون مقبول ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، عبدالحلیم شرر۔ سوال نمبر 10 ہے، عدل جہانگیر کا خالق کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، شبلی۔ سوال نمبر 11 ہے، مناجات بیوہ کس نے لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، حالی نے لکھا۔ سوال نمبر 12 ہے، رسالہ دلگداز کس نے جاری کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، شرر نے، عبدالحلیم شرر نے۔ سوال نمبر 13 ہے، جرس کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، وامق جونپوری کا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، آتش کس کے شاگرد تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مصحفی کے شاگرد تھے۔ سوال نمبر 15 ہے، ساختیات اور مشقی سیریات کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، گوپی چند نارنگ۔ سوال نمبر 16 ہے، ماہ تمام کس شاعرہ کا کلیات ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، پروین شاکر کا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، دیپالی سرکار کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آخر شب کے ہمسفر۔ سوال نمبر 18 ہے، باز گوئی کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، سریندر پرکاش۔ سوال نمبر 19 ہے، ان میں سے کون سا تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، سید حیدر بخش حیدری۔ سوال نمبر 20 ہے، سلسبیل آل احمد سرور کی تصنیف ہے، اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، شاعری سے ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، اس آباد خرابے میں کس شاعر کی خود نوشت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اختر الایمان۔ سوال نمبر 22 ہے، میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا نثری ترجمہ نثر بے نظیر کے نام سے کس نے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، میر بہادر علی حسینی۔ سوال نمبر 23 ہے، انوار سہیلی کا ترجمہ میر امن نے کیا ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، گنج خوبی۔ سوال نمبر 24 ہے، ان میں کون سا مجموعہ خلیل الرحمن اعظمی کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، کاغذی پیرہن۔ سوال نمبر 25 ہے، بگھی کے پیچھے چھوکرا کے خالق کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مخدوم۔ سوال نمبر 26 ہے، روپ کے خالق فراق گورکھپوری ہیں،
اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، رباعی سے ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، ارمغان حجاز کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، 1938۔ سوال نمبر 28 ہے، مصور فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، خواجہ حسن نظامی کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، آپ بیتی پاپ بیتی کس کی خود نوشت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ثاقب فاروقی کی۔ سوال نمبر 30 ہے، الفاظ کے ایڈیٹر تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ابوالکلام قاسمی۔ سوال نمبر 31 ہے، معرف کس جگہ سے نکلتا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، اعظم گڑھ سے نکلتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اعظم گڑھ۔ سوال نمبر 32 ہے، تذکرہ خندۂ گل کے مصنف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، عبدالباری عاصی کا ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، نیلی ساڑی کے خالق ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، خواجہ احمد عباس۔ سوال نمبر 34 ہے، کتب مشتری کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ملا وجہی کی ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، رموز السالکین کے مصنف امین الدین اعلیٰ کس کے فرزند تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، برہان الدین جانم کے۔ سوال نمبر 36 ہے، دکن کے کس شاعر کو ریختی کا موجد کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ہاشمی کو۔ سوال نمبر 37 ہے، ابن نشاطی کی تصنیف پھولبند فارسی کی کس تصنیف پر مبنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، بساطین۔ سوال نمبر 38 ہے، تعلیم آرائش خوبان روزگار کا خالق کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آبرو۔ سوال نمبر 39 ہے، جعفر زٹلی کس عہد کے شاعر ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اورنگزیب۔ سوال نمبر 40 ہے، قہوہ کی تعریف میں کس شاعر نے مثنوی لکھی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، حاتم۔ سوال نمبر 41 ہے، ان میں سے کس شاعر کو اس کے والد نے 25 برس کی عمر میں قتل کر دیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، یقین کے۔ والد نے 25 برس میں ان کا قتل کر دیا تھا۔ سوال نمبر 42 ہے، دیا شنکر نسیم کس کے شاگرد تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، آتش۔ سوال نمبر 43 ہے، شہر بدنصیب کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اقبال مجید کا ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، مجموعہ کلام دیوان جی کا خالق کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ظریف۔ سوال نمبر 45 ہے، کبیر بانی کے تالیف و تربیت کس شاعر نے کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، سردار جعفری نے۔ سوال نمبر 46 ہے، خواب جہانگیر نظم کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، تلوک چند محروم۔ سوال نمبر 47 ہے، اقبال حرف و معنی کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، اسلوب احمد انصاری۔ سوال نمبر 48 ہے، بحر الفصاحت کس کی تصنیف ہے؟ بحر الفصاحت کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، نجم الغنی۔ سوال نمبر 49 ہے، فاؤسٹ کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، گوئٹے کی ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، انسان اور آدمی کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، محمد حسن عسکری کے۔ ذیل کے کس شاعر کے یہاں میر کے لہجے کی بازیافت کا احساس ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، نون میم راشد۔
نون میم راشد۔ سوال نمبر 2 ہے، جو شخص سب آفتیں سہ کر دلی کا روڑا ہو کر رہا، یہ جملہ کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ذوق۔ سوال نمبر 3 ہے، حجت الاسلام کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ابن الوقت۔ سوال نمبر 4 ہے، رات اور ریل کس شاعر کی مشہور نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مجاز لکھنوی کا۔ سوال نمبر 5 ہے، لکھنؤ کا دبستان شاعری کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ابواللیث صدیقی۔ سوال نمبر 6 ہے، قرۃ العین حیدر کے پہلے ناول کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، میرے بھی صنم خانے۔ سوال نمبر 7 ہے، خطبات احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سر سید۔ سوال نمبر 8 ہے، اختر الایمان کی خودنوشت سوانح کا عنوان ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، اس آباد خرابے میں۔ سوال نمبر 9 ہے، ان میں کون سا افسانہ نگار افسانوی مجموعے انگارے میں شامل نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سردار جعفری انگارے میں شامل نہیں ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، سید احتشام حسین کا تعلق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ترقی پسند تنقید۔ سوال نمبر 11 ہے، دلی کی آخری شمع کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 12 ہے، ڈرامہ سلور کنگ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، یہودی کی لڑکی۔ سوال نمبر 13 ہے، اردو شعراء کا اولین تذکرہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، نکات الشعراء۔ سوال نمبر 14 ہے، مسعود حسین خاں کی کتاب کا نام بتائیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مقدمہ تاریخ و زبان اردو۔ سوال نمبر 15 ہے، دریائے لطافت کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، انشاءاللہ خاں انشا۔ سوال نمبر 16 ہے، ان میں سے کون سی نظم اقبال کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، تصویر درد۔ سوال نمبر 17 ہے، خطوط نگاری میں کس ادیب و شاعر کا نام بہت اہم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، غالب کا ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، ان میں سے کون اردو کا باقاعدہ نقاد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آپشن نمبر بی، حالی۔ سوال نمبر 19 ہے، کس مشہور قصیدہ نگار کی قبر لکھنؤ میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سودا کی ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، عبد الرحمن بجنوری کس شاعر کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، غالب کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، ان میں سے کون صرف محقق کے طور پر جانے جاتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، قاضی عبدالودود۔ سوال نمبر 22 ہے، کتاب شعر شور انگیز کا تعلق کس شاعر سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، میر کا۔ سوال نمبر 23 ہے، اردو مرثیہ کا خاص موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، بیان واقعہ کربلا۔ سوال نمبر 24 ہے، انارکلی کے ڈرامہ نگار کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، امتیاز علی تاج۔ سوال نمبر 25 ہے، اردو میں مابعد جدیدیت کا محرک کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، وہاب اشرفی۔ سوال نمبر 26 ہے، دادر پل کے بچے کس کا مشہور ناول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، کرشن چندر۔
سوال نمبر 27 ہے کتاب صبرس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے قصہ حسن دل۔ سوال نمبر 28 ہے ہاتھ ہمارے قلم ہوئے کس کی کہانیوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی راجن سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 29 ہے کلیات محمد قلی قطب شاہ کی تدوین کس نے کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی سید جعفر نے۔ سوال نمبر 30 ہے غزل کی اصل خوبی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی اعجاز۔ سوال نمبر 31 ہے اخبار الہلال کا مدیر کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 32 ہے فسانہ آزاد کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی 4 جلدیں ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن اردو کے کس ادیب کو حاصل ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی مولانا ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 34 ہے باد صبا کا انتظار کس کی کہانی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی سید محمد اشرف۔ سوال نمبر 35 ہے کس مصنف نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی سہیل بخاری۔ سوال نمبر 36 ہے فورٹ ولیم کالج کے قیام میں کس کا بڑا حصہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے لارڈ ویلزلی۔ سوال نمبر 37 ہے نیچرل شاعری کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی حالی نے پیش کیا۔ سوال نمبر 38 ہے اقبال اور مغربی مفکرین کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے جگن ناتھ آزاد۔ سوال نمبر 39 ہے خوشبو کا بدن کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی عصمت چغتائی کا ہے۔ سوال نمبر 40 ہے امیر خسرو کی خالق باری کس طرح کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی یعنی ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 41 ہے دکنی شاعر نصرتی کی تصنیف علی نامہ کس صنف میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے مثنوی۔ سوال نمبر 42 ہے آب حیات میں کتنے ادوار ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 43 ہے موازنہ انیس و دبیر کس صنف ادب پر مبنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 44 ہے جاوید نامہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے علامہ اقبال۔ سوال نمبر 45 ہے اردو کی تعلیم سب سے پہلے کس یونیورسٹی میں شروع ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 45 کا ہوگا آپشن نمبر اے الہ آباد یونیورسٹی۔ سوال نمبر 46 ہے لاہور کا جغرافیہ کس انشائیہ نگار کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی پطرس بخاری۔ سوال نمبر 47 ہے دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے نصیر الدین ہاشمی۔ سوال نمبر 48 ہے آب حیات کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی تاریخ۔ سوال نمبر 49 ہے اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 50 ہے غالب کے مکتوب علیہ میر مہدی مجروح کس شہر کے رہنے والے تھے؟
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے آگرہ کے۔ سوال نمبر 51 ہے، کون سی کتاب مسعود حسن رضوی ادیب کی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی روح انیس۔ سوال نمبر 52 ہے، جنگ آزادی کی تحریک میں کس شاعر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے حسرت نے۔ سوال نمبر 53 ہے، پریم چند کی صدارت میں انجمن ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی لکھنؤ۔ سوال نمبر 54 ہے، افسانے کی حمایت میں کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی شمس الرحمن فاروقی۔ سوال نمبر 55 ہے، میر ضمیر کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 55 کا اے ہوگا، میر مظفر حسین۔ سوال نمبر 56 ہے، مثنوی کے کردار نجم النساء کا خالق کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی میر حسن۔ سوال نمبر 57 ہے، کس شاعر کی موت کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 58 ہے، کتے کس مزاح نگار کا مشہور مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی پطرس بخاری۔ سوال نمبر 59 ہے، الہ آباد یونیورسٹی کے کس شعبے میں فراق گورکھپوری استاد تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے انگریزی کے۔ سوال نمبر 60 ہے، مقدمہ شعر و شاعری کس ادبی صنف کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے تنقید کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 61 ہے، گاندھی نامہ کے تخلیق کار کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 62 ہے، مادھو کس کہانی کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی کفن کا کردار ہے مادھو۔ سوال نمبر 63 ہے، جدیدیت کا ترجمان شب خون کس شہر سے شائع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے الہ آباد۔ سوال نمبر 64 ہے، اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی سر سید احمد خان کی۔ سوال نمبر 65 ہے، دکن کی پہلی اردو تصنیف کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے قدم راؤ پدم راؤ۔ سوال نمبر 66 ہے، ان میں سے جوش کی نظم کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے فتنہ خانقاہ۔ سوال نمبر 67 ہے، مثنوی سحر البیان میں کس کردار نے جوگن کا بھیس بدلا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے نجم النساء نے۔ سوال نمبر 68 ہے، اردو مرثیے کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی مسیح الزماں۔ سوال نمبر 69 ہے، کس نقاد کا تعلق جدیدیت سے نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے محمود ہاشمی۔ سوال نمبر 70 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سی اصطلاح قصیدہ سے متعلق نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی پلاٹ۔ سوال نمبر 71 ہے، ذیل کے کس شاعرہ کے کلام میں تانیثیت کی لے سب سے اونچی نظر آتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی۔ سوال نمبر 72 ہے، حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار میں کس شاعر کو مرکزی کردار بنایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی نذیر اکبر آبادی کو۔ سوال نمبر 73 ہے، غالب نے اردو میں کل کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے 4 قصیدے لکھے ہیں۔ سوال نمبر 74 ہے، مولانا حالی نے شاعری کی کس صنف کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی مثنوی کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے۔ سوال نمبر 75 ہے، اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی ہند آریائی جدید ہند آریائی۔
تو دوستوں آج کا ہمارا سوال یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔